آدم اور حوا ان کا ایک بیٹا تھا، جو پہلوٹا تھا اس کا نام قائن تھا، جو چھوٹا تھا اس کا نام ہابل تھا. 2 بیٹے تھے. پہلا خون ہوا ہے زمین پر، اور جو پہلا خون ہوا ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور بائبل مقدس میں خدا نامی آیت میں 4 باب میں نامی آیت میں خدا وارننگ دے رہا ہے، اور جو قائن کو وارننگ دی ہے یہ خون سے پہلے ہے، قتل سے پہلے ہے. اور خدا اسے کہتا ہے 6 آیت، خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے. یہ جو لفظ مشتاق ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جو مشتاق ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ ہے وہ تیرا خواہش مند ہے. گناہ جو ہے وہ تجھ پر غلبہ پانا چاہتا ہے. گناہ دروازے پر سامنے نہیں بیٹھا، وہ دبکا بیٹھا ہے چور کی طرح. ٹھیک ہے، دبکا بیٹھا ہے اور وہ تجھ پر غالب آنا چاہتا ہے. لیکن تجھ پر تیرا مالک بننا چاہتا، تجھے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور بجائے اس کے کہ گناہ تجھے کنٹرول کرے تو گناہ کو کنٹرول کر. اور قائن نے 8ویں آیت اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ زبردست پہلو یہ ہے، زبردست بات یہ ہے، اور یہی بات ہم پیغام سے پہلے دعا میں کہہ رہے ہیں کہ زبردست پہلو یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں خدا انسان کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا انسان کے ساتھ بولتا ہے. اور بائبل مقدس میں دیکھیں، بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر لیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان اور گہراؤں کے اوپر اندھیر. بائبل مقدس کہتی ہے خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو، ہے نا؟ کیا لکھے؟ سنیں دھیان سے. اصل میں بائبل یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ساری کائنات کا دار و مدار، بنی نوع انسان کی تاریخ کا دار و مدار، بنی نوع انسان کی زندگی کا دار و مدار، ساری کریشن، ساری تخلیق کا دار و مدار خدا کے کلام پر ہے. خدا بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے. ہماری زندگیاں اور ساری کریشن اس کے کلام پر قائم ہے، اس کے کلام پر قائم ہے، اور اس کے کلام کے وسیلے سے سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کلام جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اس کلام کو معمولی کلام نہ سمجھو. یہ کلام گواہی دیتا ہے کہ اصل میں آپ لوگوں کی زندگی کا دار و مدار، آپ کے جینے اور مرنے کا دار و مدار جو ہے وہ خدا کے کلام پر ہے، جسے آپ نے چھوڑ دیا ہے، جسے آپ نے پیچھے کر دیا ہے. اس نے کہا روشنی ہو جا. وہ ویرانی اور سنسانی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے، اسے بدل سکتا ہے، اسے تبدیل کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے اور کریشن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اور تخلیق ہوتی ہے. معجزوں کا دار و مدار، معجزوں کا دار و مدار خدا کے کلام پر ہے. ابلیس کا منہ بند ہو سکتا ہے، تاریکی بھاگ سکتی ہے، گہراؤں کے اوپر اندھیرا ختم ہو سکتا ہے. اگر بائبل مقدس، اگر خدا کا کلام ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گرجوں میں، ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام کھل جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر خدا ہمارے ساتھ بولنے لگے، خدا ہمارے ساتھ کلام کرنے لگے. کسی بچوں کے لیے سب سے بڑی سزا جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے بات کرنا چھوڑ دے، اس سے کلام کرنا چھوڑ دے. پہلا گناہ ہوا. خدا سوال کرتا ہے
तीसरे बाब में खुदा आदम से कहता है, आदम तू कहां है? क्या खुदा नहीं जानता था आदम कहां है? क्या खुदा आदम की लोकेशन के बारे में पूछ रहा था कि तू कहां है? तीसरे बाब में वो पूछता है, आदम तू कहां है? चौथे बाब में वो बड़े भाई से पूछता है, तेरा छोटा भाई हाबल कहां है? ये सवाल है, सवाल है, तेरा भाई कहां है? बड़े बाइबल मुकद्दस का, तेरा भाई हाबल कहां है? नामी आयत, तेरा भाई हाबल कहां है? खुदा उससे ये पहली बात, खुदा उससे ये चैलेंज कर रहा है, तेरा किसी के साथ कोई रिश्ता है? तेरा भाई, तेरा भाई, तेरा भाई। अब खुदा यहां पे बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में पूछ रहा है। खुदा उससे कहता है, तेरा भाई हाबल कहां है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? सवाल, खुदा ने सवाल किया, उसके जवाब में भी सवाल है, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? अजीब बात यह है कि यह सवाल, तेरा ये भाई हाबल कहां है, तेरा भाई हाबल कहां है, यह सवाल ना आदम ने किया है ना हवा ने किया है काइन से कि तेरा भाई हाबल कहां है। यह सवाल खुदा ने किया है और कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि आदम और हवा ने काइन को बुला के उससे पूछा हो कि तेरा भाई हाबल कहां है। यह सवाल खुदा काइन से पूछ रहा है। हो सकता है कि काइन अपनी मां और अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, वो बिगड़ा हुआ है और मां और बाप में अब इतनी जुर्रत नहीं है कि वो काइन से पूछ सके तेरा भाई हाबल कहां है। और खुदा को इंटरवीन करना पड़ा और खुदा को सवाल करना पड़ा, तेरा भाई हाबल कहां है। कई दफा खानदानों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि मां और बाप में इतनी जुर्रत नहीं रहती, इतना हौसला और हिम्मत नहीं रहती कि वो काइन को पूछ सकें कि तेरा भाई हाबल कहां है। क्या क्या इसका दूसरा पहलू एक और भी है। दूसरा पहलू यह है कि खून के बारे में और जिंदगियों के बारे में खुदा हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि रिश्तों के बारे में, रिश्तों की सैंक्टिटी के बारे में, रिश्तों के तकद्दुस के बारे में कोई इंसान, कोई तहजीब, कोई मुआशरा, कोई रिश्ता पूछ नहीं सकता, अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता, हिसाब नहीं ले सकता। सिर्फ एक है जो हिसाब ले सकता है, जिसने ये रिश्ते कायम किए हैं। कोई इंसान, कोई मुआशरा, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, इतना हौसला नहीं है और इतना इख्तियार, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को चेक कर सके, किसी को सलाह दे सके और किसी के साथ खड़ा हो सके। और खुदा ऐसे हालात में इंसानों का हिसाब लेता है, खुदा अकाउंटेबल ठहराता है। खुदा के हुजूर में हम जवाबदेह हैं। आप इंसानों को धोखा दे सकते हैं, इंसानों के सामने वेर सकते जे, खुदा के सामने खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा के सामने आप अकाउंटेबल हैं। पढ़े बाइबल मुकद्दस, मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 24वीं आयत, पास आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। कौन हिसाब ले रहा है? आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिद है ना। एक किंग है, एक बादशाह है, एक एम्परर है
جو حساب لیتا ہے، جو حساب لینا چاہتا ہے، جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے اس کا آپ کو انسانوں کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے آپ کو اس کا جواب، اس بادشاہ کے سامنے آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس کو اس نے 10,000 توڑے آتے تھے۔ اور آپ جو بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے واسطے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے واسطے۔ اس خدا کو سامنے رکھ کے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زبور نویس یہ کہتا ہے، خدایا تیری روتوں میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں۔ انسانوں سے بھاگ سکتا ہوں لیکن تیری روح سے میں بچ کے میں کدھر جا سکتا ہوں۔ خدا اس سے پوچھتا ہے، تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ خدا اسے وارن کر رہا ہے، پہلے اسے بتا رہا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گناہ تیرا مشتاق ہے، دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، تو اس پر غالب آ، گناہ کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا۔ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، ہے نا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو خیال کر، اورنج لائٹ ہے، خیال کر، رک جا، تھم جا، غالب آ جا۔ تو کیوں غضبناک ہے؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اپنے بھائی کو بلایا کھیت میں، بہانے سے کھیت میں بلایا، وہاں بلا کے اس کا خون کر دیا، اسے ہلاک کر دیا، اور اب خدا اسے ایک اور چانس دے رہا ہے، اسے ایک اور موقع دے رہا ہے، اور اسے کہتا ہے تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ یہ چانس ہے، یہ موقع ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کا اقرار خدا کی حضوری میں کر لے، اسے مان لے خدا کی حضوری میں۔ بائبل میں یہ لکھا ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ اور خدا کا فضل دیکھیں، خدا کا رحم دیکھیں کہ وہ ابھی بھی قائن کو موقع دے رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے رویے پر، اپنے ایٹیچیوڈ پر غور کرے، اور کسی طرح سے وہ اپنے گناہ کے بارے میں احساس کرے کہ اس سے کیا ہوا ہے، اس سے کیا سرزد ہوا ہے۔ اور اس کے جواب میں وہ اسے کہتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اور خدا اس سے کہتا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ بائبل کو پڑھیں، ایک دوسرا ایٹیچیوڈ ہے، ایک دوسرا رویہ ہے جس کا ذکر، جس کا بیان بائبل مقدس میں کیا گیا ہے، اور وہ بیان آپ کو زبور نمبر 51 میں اور اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے زبور نمبر 51 اس کی پہلی آیت سے، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، اس کے بتسبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، ناتن نبی جب اس کے پاس آیا، ناتن نبی نے اسے مثال سنائی۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس بڑا ریوڑ تھا، ہے نا، بہت بھیڑ بکریاں تھیں، اور اس کے پاس ایک مہمان آیا، اور اس نے اس مہمان کو جو ہے وہ کھانا کھلانا تھا۔ تو اس کے پڑوسی کے پاس ایک ہی بکری تھی، اور اس نے جو ہے اپنے پڑوسی کی اس بکری کو لیا اور اسے ذبح کیا تاکہ اپنے مہمان کو کھانا کھلا سکے۔ ٹھیک ہے، اب تو بتا بادشاہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور بادشاہ داؤد جو ہے اسے کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ شخص ہلاک کیا جائے، ہے نا، جان سے مارا جائے جس نے یہ ظلم کیا۔ اور اسے کہا، اے بادشاہ وہ تو ہی ہے، تیرے پاس تیری بیویاں، تیری حرمیں، سب کچھ ہے، اور اس شخص کی ایک ہی بیوی تھی، تو نے اس سے لے لیا۔ اور اس کے بعد بائبل مقدس کو دیکھیں، جب اس سے گناہ سرزد ہوا، وہ کہتا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ اب غور کریں، ناتن نبی اس کے پاس آیا ہے اور اس نے خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو داؤد کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح سے
قائن کے پاس خدا کا کلام آیا اور خدا اس سے بات کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں داؤد کا رویہ دیکھیں، وہ کہتا ہے اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہے نا؟ ذرا ڈیفرنس چیک کریں۔ ایک شخص اس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے۔ ایک شخص اس کی ساری کمزوریوں، اس کی سارے خامیوں کے باوجود خدا اپنے بیٹے کو اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے ابن داؤد کہا جاتا ہے، اسے داؤد کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اتنی کمزوریوں کے باوجود ایسی قداور شخصیت کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہے نا اپنے نام کی بجائے وہ اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ڈیفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ ایک سے گناہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، جا لب لے تیرا۔ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دے خدا، میں نے بدی میں صورت پکڑی ہے۔ آمین۔ نوجوان بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ آپ کا رویہ کیا ہے؟ کئی بار ہم خدا سے معاف کروا لیتے ہیں، ہم آگے معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اب خدا اس سے کہتا ہے تیرے بھائی ہابل کا خون زمین پر سے مجھے پکارتا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ 11ویں آیت دیکھیں، 4 باب۔ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور تو زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ اس بندے کا ایٹیچیوڈ چیک کریں، کہیں نہیں لکھا کہ انہیں خدا نے کیا منہ معاف کر دے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اب خدا جو ہے اسے جج کر رہے، اس پر فیصلہ دے رہے۔ تب خداوند نے کہا، تب قائن نے خداوند سے کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے، وہ اسے کہتا ہے میری سزا برداشت سے باہر ہے، سزا برداشت کروں گا۔ غور کریں ذرا، کہاں سے کام شروع ہوا ہے؟ ایک ماڈل ہے جو قربانی کا ہے، ایک مذبح ہے جو باغ عدن میں ہے، جہاں پہ خدا نے ایک ماڈل پیش کیا، اس نے ذبح کیا ہے نا، ظاہر ہے کسی قربان گاہ پر ذبح کیا اور چمڑے سے ان کی برہنگی کو ڈھانکا ہے۔ ایک ماڈل ہے جو آدم اور حوا کے سامنے ہے، جو ماڈل آگے آیا ہے وہ نمونہ ہے جو قربانی کا ہے کہ خدا کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ جو مشرق کی راہ پر جو کروبی کھڑے ہیں، جو شعلہ زن تلوار کھڑی ہے، جو راستہ ہے، اب خدا کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔ ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ وہ قربانی کو چھوڑ کے
وہ زمین کی پیداوار لے کے آیا ہے. وہ خدا کے ماڈل کو رد کرتا ہے. وہ زمین کی وہ کہتا تو نے کہا تھا زمین جو ہے وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی. زمین کانٹے اور اونٹ یہ دیکھ زمین کی پیداوار لے کر آیا ہوں. اسی زمین کے بارے میں جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ وہ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی, اسی زمین نے اپنا حاصل دیا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ وہ لعنتی ٹھہری. پہلی بات, قربانی میں خدا کو رد کر دیا تھا اور وہ لے کے آیا ہے نا, کیا لے کے آیا ہے؟ اپنی زمین کا حاصل پھل لے کر آیا ہے. اب دوسری بات, جب سب کچھ ہو گیا ہے, غضبناک ہوا, اور اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آدم اور حوا میں جرت کیوں نہیں ہے کہ وہ اسے سمجھا سکے. اب غضبناک ہے, کہتا ہے میری سزا برداشت سے باہر ہے, میں زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہوں گا, اور جو کوئی مجھے پائے گا وہ مجھے قتل کر ڈالے گا. کہیں پہ بھی سر جھکانے کی, توبہ کی طرف آنے کی, کہیں پہ بھی حلیمی اور فروتنی کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. تب خداوند نے اس سے کہا نہیں, بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. وہ لوگ ہیں, ایک قائن ہے جو مذبے کو, جو صلیب کو, جو خون کو رد کرتا ہے. دوسرا ہابل ہے جو صلیب کو, مذبے کو اور خون کو جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں وہ کہتا ہے راست باز ہابل کے خون سے لے کر وہ اسے راست باز ٹھہراتا ہے. ذرا غور کریں, یہ راست باز اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے, اس نے اپنی زندگی ختم کرا لی ہے, یہ مر گیا ہے, اس نے اپنا خون بہا دیا ہے, لیکن اس نے اس صلیب پر, اس مذبے پر, اس خون پر اور اس قربانی پر کمپرومائز نہیں کیا.